بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ کہانیاں تو ہزاروں سنی ہوں گی، آپ نے پر آیا ایسی کہانی جو آپ کے گھر کی داستان بن جائے۔ کردار تو آپ نے لاکھوں دیکھے ہوں گے، پر آیا ایسا کردار جو آپ کے اپنے چہرے کا عکس محسوس ہو۔ وقت کی سانسوں نے جب کارٹون کے پردے پر ایک ایسا خاندان ابھارا جس کی ہر ادا میں انسانی نفسیات کے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ ہر حرکت سے معاشرتی المیے پنہا تھے، ہر کے پیچھے زندگی کے کڑوے سچ کی داستان چھپی تھی۔ تو جنم ہوا دی سمپسن کارٹون کا۔ یہ محض متحرک تصاویر کا سلسلہ نہیں، بلکہ جدید تہذیب کا وہ آئینہ ہے جس میں دیکھ کر ہم اپنی شبیہ پر کہکے لگاتے ہیں، اور کبھی اپنی مسائل کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ پاپ کلچر کے وسیع رنگین منظر نامے میں دی سمپسن ایک ایسا کارٹون ہے جسے میرے تفریح کا ذریعہ رہنے کے بجائے انسانی معاشرے، سیاست، ٹیکنالوجی اور نفسیات کے کئی پہلوؤں کو بے باکی سے آئینہ دکھایا ہے۔ تیز اور طنزیہ سلوک، دور اندیشی خیالات اور معاشرتی حقیقتوں کو گہری پہچان نے اس سیریز کو محض ایک اینٹیمیٹڈ شو نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک فطری تجربہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مناظر اور مکالمات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یاد رہ جاتے ہیں، مگر بعض اوقات آئندہ آنے والے حالات کے ساتھ حیران کن مشابہت بھی اختیار کر لیتے ہیں، جو اس کارٹون کو ایک منفرد پورا حیثیت عطا کرتی ہے۔ ایک امریکی سمپسن اینیمیٹڈ سیٹ کام ہے جو 17 دسمبر 1999 سے فاکس نیٹ ورک پر نشر ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے لمبے عرصے تک چلنے والا اینیمیٹڈ شو، سب سے زیادہ لمبا پرائم ٹائم سیٹ کام، سب سے زیادہ ایپیسوڈ والا امریکی اینیمیٹڈ پروگرام ہے۔ 2025 تک اس کے 36 سیزن نشر ہو چکے ہیں اور 780 سے زائد ایپیسوڈ نشر ہوئی ہیں۔ اسے میٹ گرائننگ نے تخلیق کیا، جبکہ جیمز ایل بروکس، میٹ گرائننگ اور سائمن اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں۔ اس میں ایک شہر دکھایا جاتا ہے، اسپرنگ فیلڈ ایک خیالی امریکی شہر ہے جس کی لوکیشن کبھی واضح نہیں کی گئی۔ میٹ گرائننگ نے کہا کہ ہر امریکی شہر کی عکاسی کرتا ہے۔ شہر میں نیوکلیر پلانٹ، کوئکی مارٹ، موکا ٹیورن، اسکول، چرچ سب کچھ موجود ہے۔ سمپسن خاندان کا متعارف کرائیں۔ یہ کہانی ایک فرضی قصبے اسپرنگ فیلڈ کے گرد گھومتی ہے جہاں سمپسن کارٹون رہتا ہے، جو کہ اس خاندان کے مرکزی کردار ہے۔ ہومر سمپسن خاندان کے سربراہ اسپرنگ فیلڈ نیوکلیر پاور پلانٹ میں سلامتی کے انسپکٹر ہیں۔ وہ سست کھاتے اور خاص طور پر ڈونٹ کے شوقین اور سیدھے دل سے ہیں، جو ڈو مالک اکثر بولتے ہیں۔ ان کا مشہور نعرہ ناراضگی یا مایوسی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مارج سمپسن ہومر کی بیوی اور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اپنے اونچے ڈھیلے بالوں کے لیے مشہور ہے۔ مارج صبر و تحمل کی پیک ہیں اور اکثر ہومر کی لاپرواہیوں اور حماقتوں کو سنبھالتی ہیں۔ مارج سمپسن 10 سال کا شرارتی بچہ، وہ اپنے آپ کو البرٹو کہلانا پسند کرتا ہے۔ اسکول سے بھاگنا، پرنسپل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، پڑوسی فلنڈرز کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلے ہیں۔ لیزا سمپسن 8 سالہ بچی انتہائی ذہین اور حساس اور سیکسوفون بجانے کی ماہر ہے اور ماحولیات، امن، حقوق نسواں جیسے مسائل سے گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ خاندان میں وہ واحد شخص ہے جو ہمیشہ منطق کی بات کرتی ہے۔ میگی سمپسن چھوٹی بیٹی جو ہمیشہ اپنی چوسری منہ میں ڈبائے رہتی ہے، وہ بہت کم بولتی ہے، لیکن اس کے ایک دو جملے پورے کارٹون کا پورے سیریز کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ شو نے امریکی صدارتی انتخاب، جنگ عراق، ہم جنس پرستی کے حقوق، ماحولیات، ٹیکنالوجی، حتیٰ کہ کورونا کی پیشگوئی کی۔ ایسی بہت سی چیزیں دکھائی گئیں، مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت، ڈزنی کا فاکس خریدنا، ایمی ایوارڈز، 35 اینی ایوارڈز اور ایک 33 پیبوڈی ایوارڈ جیت چکا ہے۔ پاکستان اور اردو ڈبنگ کی اگر بات کریں، پاکستان میں سمپسن، سادرا ٹرک، نکل ڈوڈین اور پھر
कार्टून नेटवर्क पर उर्दू डबिंग के साथ नशर होते रहे। उर्दू डबिंग में वादे उमर की आवाज़ आरफ सिद्दीकी और फिर सकलैन अब्बास निकालते थे। बाल्ट की आवाज़ हमाद खान और उमर खान निकालते थे। मार की आवाज़ राशा समान निकालती थी। यह डबिंग बहुत मकबूल हुई और या इलाही से बदल दिया गया। ताहम 2010 के बाद नई एपिसोड की उर्दू डबिंग बंद हो गई। इसकी दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, मैगी की आवाज़ हमेशा नैन्सी कार्ड राइट या कोई मशहूर गुलकारा मसलन एलिज़ाबेथ टेलर, लेडी गागा करती हैं। शो में 150 से ज़्यादा मशहूर शख्सियात ने खुद अपनी आवाज़ दी। माइकल जैक्सन, लेडी गागा, टोनी ब्लेयर, स्टीफन हॉकिंग वगैरह शामिल थे। इसकी दो सिम्पसन मूवी जो कि 2007 में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर $530 मिलियन से ज़्यादा कमा चुकी है। डिज्नी ने सेंचुरी फॉक्स लिया, अब डिज्नी प्लस पर भी दस्तयाब है। सीरीज से पैदा होने वाले तनाज़ात की बात करें, बुश इंतज़ामिया ने शो को अमरीकी खानदान की गलत तस्वीर कशी करार दिया। ब्राज़ील में एक एपिसोड की वजह से रियो डी जेनेरो की सियासत मुतासर हुई। अपू के किरदार की पर साउथ एशियन स्टीरियोटाइप का इल्ज़ाम लगा। इस पर 2020 में बैंक इजारिया ने अपू की आवाज़ देना छोड़ दी। सूरत की बात करें, इसका 36वां सीरीज चल रहा है। 37 और 38 सीरीज की तजदीद हो चुकी है। अब शो ज़्यादा समाजी मसाइल पर फोकस कर रहा है, लेकिन पुराना मज़ाहिया अंदाज बरकरार है। सिम्पसन्स को दुनिया में मुस्कुर की पेशगोई करने वाला कार्टून समझा जाता है। 1999 से अब तक 780 से ज़्यादा एपिसोड में से कई मंजरनामे ऐसे आए जो बरसों बाद बिल्कुल सच साबित हुए। ये वाकई पेशगोइयाँ हैं या इतफाकियाँ चीज़ें हैं। हम इसके मशहूर पेशगोइयों का सियासी और हकीकी पसंदाना तजज़िया करते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर सच्ची पेशगोइयाँ 1900 मार्च में लीज़ा बार्ड टू द फ्यूचर सदर बनती है, कहती है कि हमने सदर ट्रंप से बजट का बहरान वर्षे में लिया है। 2016 में ट्रंप सदर मुंतखब हो जाते हैं और दोबारा 2024 में भी ये पेशगोई की गई है। सिम्पसन्स की ट्रंप गोई पेशगोई शो की सबसे मशहूर और मुतनाज़ा गिनी जाती है। 2000 के एपिसोड में ट्रंप को अमेरिकी सदर दिखाया गया, जो कि 16 साल बाद 2017 में सच हो गया। 2024 की दूसरी मुद्दत साल के बाद ये पेशगोई मज़ीद वाज़ेह हुई, लेकिन क्या वाकई पेशगोई थी या सिर्फ हज़ारों मजाकों में से इत्तफाक या हिट हो गई। ट्रंप का हवाला इसके बात करें, ट्रंप को बराह रास्त नहीं दिखाया गया, बल्कि सिर्फ उसकी सदारत का जिक्र है जो मुल्क को माली बहरान में छोड़ गया। ये एक मजाकिया तंज है जो 90 की दहाई में ट्रंप के बिजनेस की नाकामियों उसकी सियासी उम्मीदों पर मबनी है। या मुस्कुर की अगर बात करें, 1995 में एपिसोड में एक जगह दिखाई गई जब राइटर डेन ग्रीनी ने 2016 में वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि ये अमेरिका के ये एक इंतबाह था, ट्रंप जैसी शख्सियत की सराहत एक मजाक थी, ना कि संजीदा पेशकश। शो के प्रोड्यूसर एल लीन कहते हैं, अगर आप इतनी देर तक तीर फेंकते रहेंगे तो कुछ भी निशाने पर लग सकता है। गलतफहमियाँ जो पैदा हुई, इसमें ट्रंप के कत्ल की एक कोशिश दिखाई गई है और ट्रंप को एक तबूत में दिखाया गया है जो कि तस्वीर जाली है। सिम्पसन एक ऐसा कार्टून खानदान बन गया ये सिर्फ कार्टून सीरीज नहीं बल्कि फिनोमिनन है। 1999 में अमेरिका के टेलीविजन पर रोशनास होने वाला ये शो आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों नाज़रीन के दिलों पर राज कर रहा है। ये शो एक आम मुतासर तबके के लिए अमेरिकी खाना की रोज़मर्रा ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव, मसाइल, खुशियों और मुस्कुराहट पहलुओं को इस तरह पेश करता है कि नाज़रीन खुद इसके किरदारों से जोड़कर महसूस करते हैं। कहानी के मरकज़ अगर सलूक की बात करें, सिम्पसन की कहानियाँ इन्हीं 5 किरदारों के गिर्द घूमती हैं। इस हर किस्म में इनके रोज़मर्रा के वाक़यात, आपस के झगड़े, माशरती मसाइल का सामना और फिर आखिर में खानदान की यकजहती दिखाई जाती है। ये शो अपने तंज़ो मज़ाह के लिए मशहूर है। ये अमेरिकी माशरे, सियासत, सकाफत, मीडिया हत्ता के मज़हब पर भी बेहतर तंज करता है। यही वो खूबी है जिसने उसे सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एक सोच, एक तफरीह शो बना दिया है। इसमें फ्लैश एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किरदार बहुत ही सादा और पहचाने जाने वाले हैं। रंगों का इंतखाब चमकदार, दिलकश है जो नाज़रीन की तवज्जो फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेते हैं।
کامیابی کے اہم عوامل کی اگر بات کریں، ہر دل عزیز کردار ہے، ہر کردار اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ ناظرین خود کو ہومر کی بیوقوفیوں، ہارٹ کی شرارتوں یا لیسا کی سمجھدار باتوں سے جوڑ کر محسوس کرتے ہیں۔ ہر کردار اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ ناظرین خود کو ہومر کی بیوقوفیوں، ہارٹ کی شرارتوں یا لیسا کی سمجھدار باتوں سے جوڑ کر خود کو محسوس کرتے ہیں۔ معاشرتی طنز کی بات کریں، شو میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ محض تفریح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے معاشرے پر ایک گہری نظر ہوتی ہے۔ یہ طنز اتنا جامع ہے کہ دنیا کے بھی کسی ملک کا ناظر اسے اپنے ہاں کے حالات کے مطابق کر سکتا ہے۔ مسلسل جدت پیدا کی جاتی ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود شو کی تازگی برقرار ہے۔ یہ ہر نئے دور کے رجحانات، واقعات، شخصیات کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ جذباتی رشتے کی اگر بات کریں، تمام شرارتوں طنز کے باوجود ہر قسط کا احترام، خاندانی محبت اور یکجہتی کے پیغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جذباتی پہلو ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ اپنے طنز کی وجہ سے یہ شو مختلف تنازعات کا شکار رہا ہے۔ کئی مذہبی سماجی گروہوں نے اس پر اپنی مقدس ہستیوں کو بے عزتی اور نوجوان نسل پر برے اثرات کے الزامات لگائے ہیں، لیکن ان تمام تنازعات نے اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ثقافتی ارسطو کی بات کریں، سمپسن نے عالمی ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈوو ہے جس کا یہ لفظ شامل ہو چکا ہے۔ شو کے ایک ڈائلاگ اور منظر دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ اعلیٰ قسم کی اینیمیشن متحرک فلم مزاح، طنز اور جذبات پیش کر سکتی ہے، اور ایسے صرف بچوں تک محدود نہیں رکھا گیا۔ یہ سمپسن دراصل سب کا آئینہ ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں، خامیوں اور خواہشوں اور خوابوں کی کہانی ہے جو ایک مزاح کے انداز میں پیش کی گئی ہے۔ یہ شو ایک ایسا خاندان ہے جسے ہم جانتے ہیں، جو ہمارے پڑوس میں رہتا محسوس ہوتا ہے۔ عمر کی بیوقوفیاں ہمیں ساتھی ہے تو لیسا کی عقل مندی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی اس کی وہ جادوئی خوبی ہے جس نے اسے 30 سال سے زیادہ عرصہ تک ٹیلی ویژن کی دنیا کا بادشاہ بنا رکھا ہے۔ سوال ہے، پیشگوئیاں کیسے سچ ثابت ہوتی ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی پوشیدہ قوت ہے جو کسی منصوبے کے تحت واقعات کو ترتیب دے رہی ہے؟ اس کا جواب مختلف نقطہ نظر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی نقطہ نظر سے کی اگر بات کریں تو احتمال اور اتفاقیاں ہو سکتی ہیں۔ سائنس کی روح سے بہت سی پیشگوئیوں کے اصول پر سچ ثابت ہوئی ہیں۔ جب ہم کوئی پیشگوئی کرتے ہیں تو درحقیقت واقعات کے ہونے یا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ کل بارش ہوگی، اس کے سچ ہونے کا 50% امکان ہو سکتی ہے اور نہ بھی ہو سکتی۔ کبھی کبھار اتفاق بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم غلطی سے کوئی پیشگوئی سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم کوئی پیشگوئی کرتے ہیں تو درحقیقت واقعات کے ہونے یا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اور روحانی نقطہ نظر کی بات کریں، یہ خدا کا منصوبہ ڈرائیون پلان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تمام مذہب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کائنات، اس کے تمام واقعات کسی عظیم تر منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک تقدیر ہے، یہ لکھے ہوا مرضی کہلاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق کچھ لوگوں کو مستقبل کے واقعات کا علم دے دیا جاتا ہے، یا وہ واقعات کیسے رونما ہوں گے ان کو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ کوئی پوشیدہ قوت نہیں بلکہ رب العالمین کی حکمت اور اس کا نظام ہے۔ کاز و افیکٹ کی بات کریں تو سوانہ نقطہ نظر سے فلسفہ میں سکھاتا ہے کہ ہر واقعہ کسی نہ کسی افیکٹ یا کاز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی سبب کو گہرائی سے کاز کو اگر دیکھا جائے یا کوئی شخص اس کی درست پیش گوئی سمجھ لے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر موسم کے ماہر مختلف ڈیٹا، ہوا، دباؤ، درجہ حرارت کی بنیاد پر درست پیش گوئی کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ سائنس ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر دیکھیں، اس کی توسط اکثر ہماری یادداشت ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ ہزاروں پیش گوئیوں میں سے جو غلط ثابت ہوتی ہیں انہیں ہم بھول جاتے ہیں اور صرف انہی چند پیش گوئیوں کو یاد رکھتے ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کنفرم جسے ہمارا ذہن انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے جو ہمارے پہلے سے موجود عقائد کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ ساری سادہ پیش گوئیاں جیسے بسوال
عام طور پر سائنس اور استعمال پر مبنی ہوتی ہیں، بظاہر غیر معمولی پیشگوئیاں بھی کبھی قدرتی عمل کی گہری سوچ سمجھ ہو سکتی ہیں اور کبھی محض اتفاق۔ مذہبی نقطہ نظر سے اللہ کے نظام ایک کائنات کا حصہ ہے جس میں وہ اپنے بندوں کے لیے کچھ نشانیاں رکھ دیتا ہے۔ انسان فطری طور پر یہ جاننے کا خواہش مند ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ جستجو ہمیں ان تمام ممکنہ جوابات کی طرف لے جاتی ہے۔ حتمی فیصلہ ہر شخص کا اپنا عقیدہ اور تجربہ کرتا ہے۔ یہ اینٹی شو 1999 سے چل رہا ہے، 700 سے زائد ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مزاح، طنز، سیاست، ٹیکنالوجی، معاشیاتی موضوع پر بات کرنے کے دوران بہت سی چیزیں اتفاقاً حقیقت سے مل جاتی ہیں۔ زیادہ تر پیشگوئیاں اتفاقیہ ہوتی ہیں۔ جب سینکڑوں ایپیسوڈ میں ہزاروں لطیفے اور خیالات شامل ہوں گے، کچھ نہ کچھ حقیقت سے مل جانا لازمی ہوتا ہے، جسے لا آف لارج نمبرز کہا جاتا ہے۔ یہ شو مستقبل کے رجحانات پر طنز کرتا ہے۔ اکثر وہ ایسی چیزوں پر مذاق کرتے ہیں جو پہلے سے دنیا میں جڑی ہوتی ہیں، جیسے سیاست، سوشل میڈیا، عبور، ٹیکنالوجی، معاشی بحران وغیرہ۔ بعد میں یہی چیزیں حقیقت میں بدل جاتی ہیں تو لوگ اسے پیشگوئی سمجھ لیتے ہیں۔ اکثر وہ ایسی چیزوں پر مذاق کرتے ہیں جو پہلے سے دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے سیاست، سوشل میڈیا، عبور، ٹیکنالوجی، معاشی بحران وغیرہ۔ بعد میں یہی چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں تو لوگ اسے پیشگوئی سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی چھپی ہوئی طاقت یا سازش نہیں ہے۔ ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ شو بنانے والے کسی خفیہ ایجنڈے کا حصہ ہیں، نہ ہی وہ کسی چھپی ہوئی دنیا کو کنٹرول کرنے والی طاقت کے پلان کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کچھ مثالیں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر جعلی ایڈٹ شدہ تصاویر بھی بہت ملتی ہیں جنہیں لوگ اصلی پیشگوئی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی 10 مشہور پیشگوئیوں کی ایک تفصیل کی بات کریں کہ کون سی سچی ثابت ہوئیں، کون سی جعلی، کیا وہ واقعی سچ تھیں یا انٹرنیٹ کی مبالغہ آرائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، یہ ایپیسوڈ 2000 میں نشر کی گئی۔ یہ حقیقت سچ ثابت ہوئی۔ شو میں دکھایا گیا کہ ٹرمپ صدر بن گئے ہیں۔ اصل زندگی میں 2016 میں وہ واقعی صدر بن جاتے ہیں۔ یہ پیشگوئی نہیں بلکہ اس وقت ٹرمپ کی سیاست میں سرگرمی کے باعث طنز تھا۔ دوسری، سمارٹ واچ کا استعمال۔ ایپیسوڈ 1995 میں نشر کی گئی۔ یہ حقیقت ثابت ہوئی۔ سیمنز نے ایسی گھڑیاں دکھائی جو بات بھی کرتی تھیں، اور دیگر سمارٹ واچز ایپل واچ آج بھی ہیں، لیکن یہ پیشگوئی نہیں، ٹیکنالوجی پہلے ہی ترقی کی سمت میں بڑھ رہی تھی۔ فیس ٹائم ویڈیو کالنگ کی اگر بات کریں، یہ بھی 1995 میں دکھائی گئی اور حقیقت ثابت ہوئی۔ لیزا ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ ہر جگہ فیس ٹائم، واٹس ایپ، زوم آج استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی مقبولہ ٹیکنالوجی پر مبنی طنز تھا۔ کورونا وائرس کی بات کریں، ہارنٹ ایپیسوڈ 1993 میں دکھائی گئی۔ یہ حقیقت نہیں تھی بلکہ جعلی مشہوری تھی۔ شو میں ایک جاپانی فلو دکھایا گیا، لیکن اسے کورونا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو غلط طریقے سے جوڑا گیا۔ انٹرنیٹ نے دونوں چیزیں اکٹھی کر کے وائرل کی۔ ابیولا وائرس کی بات کریں، یہ حقیقت ثابت ہوا۔ لیزا بارڈ کو ایک کتاب دیتی ہے، لیکن 1993 میں بھی ابیولا موجود تھا۔ یہ پیشگوئی نہیں، صرف ایک حوالہ تھا۔ لیڈی گاگا کی بات کریں، ایپیسوڈ 2012 میں دکھائی گئی۔ اس سے ملتے جلتے حقیقت ثابت ہوئی۔ شو میں لیڈی گاگا وائز کے ساتھ سلام لٹکی ہوئی پرفارم کرتی نظر آتی ہے۔ اس نے سپر بال میں تقریباً ویسے ہی پرفارم کیا ہے۔ خودکار گاڑیوں کی بات کریں، یہ ایپیسوڈ حقیقت ثابت ہوئی۔ شو میں گاڑیاں چل رہی تھیں اور دیگر کمپنیاں خودکار جیسے ٹیسلا وغیرہ یہ گاڑیاں آج بھی بنا رہی ہیں۔ ڈزنی کی بات کریں، ڈزنی نے فوکس خرید لیا۔ ایپیسوڈ 1998 میں دکھائی گئی۔ یہ شاندار اتفاق تھا۔ ایک بورڈ پر لکھا تھا ڈویژن آف والٹ ڈزنی کمپنی۔ واقعی یہ خریدی گئی۔ یہ اتفاق تھا مگر حیران کن۔ ورچوئل ریئلٹی کی بات کریں، ایپیسوڈ 1998 میں دکھائی گئی۔ سچ ثابت ہوئی۔ ہیلمٹ پہننے گیم VR سیمن نے بچوں کو کھیلتے دکھایا۔ ٹیکنالوجی کو آج بھی حقیقت بنتے ہم دیکھتے ہیں۔ گھوڑے کا گوشت، ہارس میٹر اسکینڈل، جس میں بی میں ملایا جاتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ 1994 میں دکھائی گئی۔
حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ شو نے ایک فیکٹری دکھائی جہاں گوشت میں گھوڑے کا گوشت بنایا جاتا تھا۔ یہ اسکینڈل 2013 میں سامنے آیا گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ زیادہ تر چیزیں پیشگوئیاں نہیں بلکہ مستقبل کے رجحانات کا اندازہ، طنز اور تخلیقی سوچ کا نتیجہ تھی۔ ایسی بہت سی ایپیسوڈ کا اتفاق صرف اتنا ہی ہے، کوئی خفیہ طاقت نہیں ہے۔ سیزن میں سے ایک کارٹون نہیں بلکہ ثقافتی آئینہ ہے جو 35 سال سے امریکی معاشرے کے تضادات، خوبصورتی اور حماقتوں کو ہنستے ہنستے دکھا رہا ہے۔ سیمن نے یہ کیا شاید آنے والے کئی ہوشوں کے جملہ ثابت ہوتا رہے گا۔ سیمن کو سمجھنا دراصل جدید دنیا کے بدلتے رجحانات، سیاسی تیزی، سماجی تضادات اور ٹیکنالوجی کے دستور کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ چاہے یہ اتفاق ہو یا تخلیقی بصیرت، ایسی سیریز نے اپنے مرفت طنز، مزاح اور فکری گہرائی کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ یہی اس کی اصل طاقت ہے کہ ہنسی کے پس منظر میں بھی وہ سوال اٹھاتی ہے جو وقت کے ساتھ حقیقت کا روپ دھارتے دکھائی دیتے ہیں۔ سمپسنز میں سے کارٹون نہیں بلکہ دور حاضر کا ایک تخلیقی اور فکری آئینہ ہے۔